اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، شہادت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پیشتر میں عاشورے سے متعلق جو نفل مستحب اعمال بتائے گئے ہیں اس کا ذکر کر دوں۔ جواہر خمسہ میں غوث قوالیار رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کیا ہے کہ پہلے تو یہ بات کہ اس دن کو بزرگ جاننا، بتائیے اس دن کی اہمیت کو اپنے ذہن و دل میں رکھنا چاہیے کہ یہ دن بہت اہم ہے۔ دوسری بات ہے روزہ رکھنا، تیسری ہے فحش سے زبان کو روکنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس عاشورے کے دن گالی گلوچ مت دیجیے اور بعد میں پھر جائز ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے رمضان سے متعلق روزے کی حالت سے متعلق ہے کہ وہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، پھر عبادت میں ویسا کرنا۔ جس طرح برس کے 12 مہینے زندگی کے تمام لمحات وہ چیزیں حرام ہیں، یہاں اس کی حرمت اس لیے اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ روزہ جیسی عبادت غارت ہو جاتی ہے۔ تو اس دن جو ہے یہ خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بری بات نہ نکالیں، اپنے اہل و عیال میں نفقہ یعنی روزمرہ کے کھانے میں زیادتی کرنا، صلہ رحمی کرنا، تعلقات جو ہیں ان کا احترام کرنا۔ یہاں صلہ رحمی کرنے کے تحت ریبت بات سوچیے کہ قطع رحمی نہ کرے، یعنی تعلق نہ توڑے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو تعلق جوڑے۔ یہ جو ہم بولا چالا معاف کراتے ہیں، معاف کیجئے، اس میں ایک ذرا رسمن تو ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرے، میں روکتا نہیں اس سے، لیکن حکم یہ ہے کہ کیا بولے تھے، کیا کرے تھے ہمارے ساتھ، وہ تفصیل سے بولنا پڑتا ہے، اور اب اس کی ذمہ داری کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن یہاں قطع رحمی کی بات ہے کہ یہ ضرور اگر کسی سے منہ پھلائے ہیں، تعلق توڑے ہیں تو اس کو ختم کریں، اور صلہ رحمی یعنی تعلق کو نباہیں۔ صدقہ دینا، مسلمانوں جہاں میں نے علماء دین کی زیارت کرنا دیکھا ہے کچھ مسائل میں، یہاں لکھا ہے مسلمانوں کی زیارت کرنا یعنی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنا، ملنا اس سے۔ اب یہاں یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی جو بجا لانا ہے قطع رحمی کے الٹ، وہاں محبت سے کرنا ہے، گلہ ٹالنے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ سلام کرنا، سلام ہر وقت جو ہے مسلمان کے اوپر لازم ہے، یہاں اس کو خصوصی اہمیت ہے۔ دشمن سے صلح کرنا، اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس سے تعلق قائم کرے، جس سے قطع تعلق ہو اس سے میل ملاپ کرنا۔ بال منڈوانا، مہمان کے ساتھ افطار کرنا، یعنی روزہ رکھا ہے تو صرف خود ہی نہ کھا لے، افطار نہ کرے، بلکہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھائے، بلائے۔ اب مہمان خود سے تو آنے سے رہا، خود سے آ گیا، آپ کی تقدیر، نہیں آیا تو اس میں یہ حکم ہے کہ تلاش کر کے کسی کو لاؤ، اور اس معاملے میں اس بات کو اہمیت دو کہ جو ضرورت مند ہے، جو مفلس و نادار ہے، ان کو بلاؤ۔
بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی دینا، جنازے کے ساتھ جانا، مریض کی عیادت کو جانا، یہ کلمات جو میں پڑھ رہا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین ہمارا طرفدار ہے، ہم اس کی جب اطاعت کرتے ہیں تو، اور وہ ہمارا آقا ہے نعمت والا اور مددگار ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ۔ یہ کلمات کو 70 بار پڑھنا، اس میں کم سے کم 10 آیات کی تلاوت بھی کرنا ہے جو ہم کر لیا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ ہاتھ پھیرنا محاورہ ہے، اس محاورہ یعنی اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، صرف ایسا ہاتھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ اس کو کچھ دے کر خوش کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ یہ میں تفصیل سے یہ جو بول رہا ہوں یہ صرف اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حصہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ بلا قصد زیبائش کپڑے بدلنا، بہتر سے بہتر کپڑے پہننا لیکن دکھاوے کے واسطے نہیں۔ عام طور سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اب پہنے جاتے ہیں، وہ فخر کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ تو سنو، جس طرح آج یہ پابندی ہے وہ پابندی ہمیشہ کے لیے ہے، ورنہ وہ تکبر میں شامل ہوتی ہے وہ بات۔ غسل کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر پانی ڈالنا، علماء کی زیارت کرنا۔ لیجئے، میں دوسری اور کتابیں کہہ رہا تھا، یہاں وہ الگ سے آیا ہے، مسلمانوں کی زیارت کرنا، علماء کی بھی زیارت کرنا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، خدا تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری کرنا، اس کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ اس موقع پر مجھے غنیت الطالبین کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اس میں ایک مقام پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل و میکائیل علیہم السلام شدت سے آہوزاری کر رہے تھے۔ خدا نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو سب کچھ معلوم ہے اللہ کو، دلوں کے حال سے واقف ہے، اور ان سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمہارے ہمارے واسطے ہو رہا ہے، یہ معاملہ آسمان کے اوپر کا نہیں ہے، اس کا نفاذ زمین پر بھی کرنا ہوگا انسانوں کو۔ تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مولا تعالیٰ جب ہمارے معلم یعنی ابلیس کو راندہ درگاہ کیا، ایک لمحے میں 1000 برس کی عبادت ٹھوکر مار دی گئی، تب سے ہمارا یہی حال ہے۔ تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے تو قصور نہیں کیا، تم نے میری فرمانبرداری کی ہے، کیوں روتے ہو؟ نہیں، اللہ نے کہا تو یہ کہا کہ اسی طرح روتے رہو۔ اب بتاؤ، جو یہاں سے وہاں تک خیر ہی خیر والے ہیں، کبھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، ان کے متعلق قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، اس کے بعد کہا گیا کہ روتے رہو۔ تو میاں پھر ہم جو خیر اور شر کے آمیزہ ہیں اور گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، خیر نام کو رہتا ہے، بس نام کے واسطے نیکیاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نیکیاں بھی ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس کو ریا خراب کر دیتی ہے، دکھاوا خراب کر دیتا ہے۔ تو میاں یہاں سے وہاں تک زیادہ تر ہمارے پاس شر ہوتا ہے، تو ہم کو کس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور آنسو بہانا چاہیے، مسلمانوں سے اخلاص رکھنا، جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں ان کے معاملے میں مخلص رہنا، اور جناب الہی میں دعا کرنا۔ یہ اس میں زیارت قبور کا ذکر نہیں ہے، کہیں اور دیکھنا کسی کو ملے اور نہ ملے تو سنو، یہ جو زندوں کے ساتھ حسن سلوک کا اس میں حکم ہے نا، وہ مردے ہٹ الگ نہیں ہے، وہ تم سے تعلق رکھتے رہے،
کسی کے مرحومین ماں باپ ہوتے ہیں، کسی کے احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اور نہ کرے تو ہمارے لیے یہ احسان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو نا امید نہیں کرنا چاہیے، مرحومین کو زیارت قبور بھی کیا جائے۔ حاضرین رحمکم اللہ، اب میں شہادت کے عنوان پر آتا ہوں۔ یہ کلمات میں دیکھوں گا، لکھ تو لیا ہوں۔ یہ مکتوبات 200 جو حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط 200 رہے ہیں، اس میں حضرت شبلی کا قول نقل کیا گیا کہ اللہ سے سوال کیا مقرب بندے نے، اپنے دوستوں کو اس قدر بلا میں ڈال کر کیوں قتل کرتا ہے؟ اب آپ غور کیجئے کس قدر بلا۔ میں کل عصر کے بعد 9 تاریخ کی عصر کے بعد سے کچھ شروع کروں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امام عالی مقام سے حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے دستے کو پکڑ کر ٹیک لگا کر میخ سے خیمے کی دروازے سے بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ بلوائیوں میں شور ہوا۔ آپ جاگے، خود سے نہیں جاگے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور جگایا، بھیا یہ کیوں ہنگامہ ہو رہا ہے، ان کا کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے حضرت عباس علم بردار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جا کے معلوم کرو ان کا ارادہ کیا ہے، اور حضرت زینب سے فرمایا، بہن تم نے جب جگایا تو میں خواب دیکھ رہا تھا کہ نانا جان محترم خواب میں آئے اور فرما رہے حسین تم عن قریب شہادت پا کر مجھ سے جام کوثر پینے والے ہو۔ بہن بے اختیار رونے لگی۔ اب بتاؤ گھر کا ماحول کیسا ہوگا، کیسا ہوگا؟ خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے، جوانوں کو ذرا ایک طرف رہنے دیجیے، ان پر یہ بات کہ یہ خواب نظر آیا ہے، شہادت ہونے والی ہے۔ ادھر وہ لوگ جو ہیں وہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، اطلاع آئی کہ وہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ یہ رات کی مہلت ہم کو دے دو، اس لیے کہ اس رات کی عبادت کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ بولیے صاحب، رات کی عبادت کی مہلت سبط رسول کو امت کے لوگوں سے مانگنی پڑ رہی ہے۔ یہ حالات کیسے ہیں؟ میرے والد مرحوم موازنہ کیا کرتے تھے بات چیت کے وقت کہ اللہ کی بھی نیازی بھی عجیب ہوتی ہے، خوب عجیب شان ہے اللہ کی، کہ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا، پھر دادا کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی بلا لیا، اب یکا وہ تنہا رہ گئے ہیں، اور یکا وہ تنہا کی وہ جو کچھ کیفیت ہوئی، بڑے بڑے مخالفین جان لیوا ہے، سارے مخالفین تبدیلی یہ آتی ہے میاں کہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالتے ہیں جو دنیا میں خیر کا اعلان کرتی ہے، اور تمام سرکش مروب ہو جاتے ہیں کہ فتح مکہ میں بڑے بڑے سرکش جو ہیں وہ خاموش ہے، دل دہل رہے ہیں ان کے۔ یہ اللہ کی ایک طرف عطا ہے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ گزرا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کے تعاون میں کیا کچھ نہ کیا۔ سرکش قوم ایک دم تابع دار بن گئی، یہ اللہ کی عطا۔ اور یہاں حال یہ ہے
کہ نانا کے ساتھ اتنی زیادہ ترقیاں ہوئی اور خلافت راشدہ گزری. لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ نواسہ ہے جو نبی کے کندھوں پر بیٹھا کرتا تھا. آپ اس کے لیے کہتے تھے کہ الحسین منی وانا من الحسین، اب حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد تلواریں نیاموں سے نکال کر پیاسا شہید کر دیا گیا. اللہ وہاں بھی ہے، اللہ یہاں بھی ہے، لیکن یہ سوال جو ہوا ہے اسی پر ہوا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کیسے کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے. اب جواب آتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ یہ تمام تر آزمائش اس لیے کرتا ہوں، ان کو بری طرح قتل کرواتا ہوں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا رہا یہاں ذرا دیکھیے. الزام آپ پر دیا جاتا ہے نزدیوں کے طرف سے، اہل حدیثوں کے طرف سے، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. سنو، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا کہ میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں. جنگ لڑنے کا ارادہ خود سے ہوتا چھوڑ دیے جاتے. اب کوئی کہے گا کہ لوگوں نے خدشہ بتایا تھا ویسے کر دیں گے، یہ ذمہ داری لوگوں پر. ارے جب ہندوستان میں ایک برہمن کی لڑکی محمد شاہ رنگیلے کی لاش دیکھ کر رات بھر اپنے زانو پر اس کو لے کے بیٹھتی ہے کہ کتے نہ کھائیں، اور صبح وہ حرمت سے دفن کروایا جاتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ نبی کے نواسوں کے ساتھ ایسا نہ کرے؟ یہ ذمہ داری ان کی تھی. اور حضرت حسین کو معلوم تھا، تو یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ کی مرضی تھی کہ حسین تیری قربانی اس سطح کی ہوگی کہ تیرے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ایسی قربانی تو میں دیکھتا نہیں کسی کو میں کروں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی بھائی کو قربان نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں رہی ہے. میاں نزدیوں کی ایک بات بتا دوں، وہ کلپ سنایا حبیب میاں نے، اللہ جزا دے ان کو. ایک نزدی تقریر کر رہا ہے، یہ سب جو ہے سب بناوٹی بات ہے، کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ پانی بند ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. ایک مقرر بولتا یہ ہوا وہ ہوا. ارے ضمیر کو استعمال کر رہا ہے، پروناؤن. یہ وہ کیا تھا وہ بولنا؟ وہ اپنے آپ کو جھوٹ جو بول رہا ہے اس کی فہرست میں اپنے آپ کو ذرا بچانا چاہتا ہے. حال یہ ہے کہ اسی کا انکار ہو رہا ہے. تعجب ہے ان جاہلوں پر کہ وہ واقعہ جس واقعے نے بڑے بڑے شاعروں کو متاثر کر کے ان کو نظم کروایا. آپ فارسی کی لغت اٹھا کے دیکھو، فارسی میں محاورہ بن گیا ہے. جب کوئی چیز پر کوئی ظالم قبضہ کر لیتا ہے، پانی پر، اناج پر، کسی پر قبضہ کر لیتا ہے، تو محاورہ لکھا ہوا ہے کہ آب در دست یزید داشتن، پانی یزید کے ہاتھ میں پڑ گیا. یہ محاورہ بن گیا یزید کا. اس کا کیا کرو گے تم؟ نکالو اس میں سے. اللہ شاعر غالب پر رحم فرمائے. کہ فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے بزم ترا. اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا دید کی بات، وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، میں بیچ میں واقعات اس پر منطبق کر رہا ہوں. غالب نے کہا ہے اللہ کو، اللہ سے متعلق، بزم ترا شمع و گل خستگی بو تراب. تیری بزم کے گل اور شمع کیا ہیں؟ بزم میں اجالے کے لیے شمع ہوتی ہیں اور آراستگی کے لیے گلدستے ہوتے ہیں. تیری بزم کے گلدستے اور تیری بزم کے شمع کیا ہے؟
خستگی بوتراب، یعنی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امت کی طرف سے جو بے وفائیاں ملی ہیں، خستگی مجھ کو ذرا بے ادبی سی لگتی ہے، شیر خدا کے ساتھ ان کی خستگی نہیں، ان کی اپنی خستگی نہیں تھی، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ بزم ترا شم و گل مشکلات بوتراب، ساز ترا، تیری موسیقی جو ہے کیا ہے؟ ساز ترا زیر و بم واقعہ کربلا، کربلا کے واقعات تیرے ساز ہیں، یعنی خوشیاں ہیں تیری۔ ہاں، قتل کا بازار گرم کر کے اپنے چاہنے والوں پر اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی ان کے مقامات کو بلند کرتا ہے۔ وہ خط میں تو یہ لکھا ہے، ایک اہل اللہ کا قول کہ ایسے شہید کیے جاتے ہیں اور ان کے پھر عرس منائے جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ اور بات ہے، یہ عرس دو کوڑی کے صندلوں کو مت اس میں شامل رکھیے، جو ان کی یاد بنائی جاتی ہے قرآن و حدیث سے، دیگر باتوں سے، وہ عرس۔ اور اس کا تقریباً ترجمہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر غیاث الدین صاحب نے کہا ہے، تیری طرز الفت، تیرے چاہنے کا انداز کیا ہے؟ تیری طرز الفت مصائب علی کے، یہ شعر میرے کو اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے، غالب کے شعر سے زیادہ۔ تیری طرز الفت مصائب علی کے، تیری داد نعمت ستم کربلا کی۔ تو جب کسی سے الفت کرتا ہے تو اس کو مصیبتیں دیتا ہے، اسی طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تیری نعمتوں کی داد جو ہے، تو نعمتیں جو دیتا ہے وہ ستم کے ساتھ دیتا ہے، ستم کربلا کی۔ اور یہی تو بات تھی میاں کہ نوجوان وہ کہ ابوالکلام آزاد جیسے، میں کیا کہوں کہ وہ جذباتی آدمی نہیں تھا، وہ ٹو دی پوائنٹ، 2 ضرب 2 برابر 4، سمجھے؟ اہل سنت بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اس معاملے میں کہتا ہے، لکھتا ہے تاریخ میں کہ عبداللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو یہاں تک پابند کیا تھا کہ وہ آپ کے گلا کاٹنے کے بعد، آپ کے سر کو جدا کرنے کے بعد، تن کے اوپر، آپ کے جسم پاک کے اوپر ایک کے بعد ایک 18 گھوڑے دوڑائیں۔ عربی 18 گھوڑے دوڑانے پر جسم کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ہے میاں اللہ کی طرز الفت۔ ہاں، وہ کسی نزدیک کا سوال اہل تشیع سے سنا میں نے کہ اس وقت وہ رسول جو مدد کرتے ہیں آپ کے نزدیک، اپنے نواسے کے واسطے کیوں مدد نہیں کیے؟ اس نے جواب دیا، مدد ہوتی ہے عام حالات میں، ایک بچے کو باپ پیسہ لگا کے پڑھاتا ہے، ٹیوشن کرواتا ہے، خوب تیار کرواتا ہے، اس کو صحت کا خیال رکھتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو، اور جب بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے، امتحان میں جو اس کو مشکل ہوتی ہے، اس میں باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کچھ نہیں کرتا۔ ہاں، وہ ممتحن اور امتحان دینے والا جانے، باپ وہاں کچھ نہیں کرتا۔ تو نانا جو تھے وہ اپنے نواسے کی شہادت چاہتے تھے کہ میرا نواسا جو ہے شہادت میں کامیاب و کامرا رہے۔ جذبات کا کیسا معاملہ تھا میاں، تصور کرو، ہم اپنے بچے کو بستر میں کوئی چیز چبھنے دینے کے لاگندار نہیں ہوتے، صاف کرتے ہیں بستر، اور مصنون طریقہ ہے کہ تم بھی جب بستر میں پہنچو تو ہاتھ پھیر کے صاف کر دو کہ کیڑا پتنگا نہ رہے، یہ خیال۔ اور وہاں یہ حال کہ تپتی ریت کے اوپر جوانوں کے لاشیں گر رہے ہیں، سمجھے آپ؟
3 بیٹے، تینوں کے نام علی، بڑے اکبر یعنی علی یہ اکبر بڑا علی، منلا علی یہ اوسط منلا علی، چھوٹا علی یہ اصغر چھوٹا علی۔ بتائیے علی اوسط کے علاوہ دونوں کام آئے۔ 6 مہینے کا بچہ جس کی دودھ کی کمی برداشت نہیں کی جا سکتی میاں، سمجھے، اس کو پانی تک نہ ملا اور تیر سے حلق ایسا چھیدا گیا کہ گود میں بچہ ہے، تیر حلق سے پار ہو کر آپ کے بازو میں گڑ گیا ہے۔ بولیے کیا کیفیت ہوگی؟ اور پھر وہ جوان کا قتل علی اکبر کا، کہ ابوالکلام یہ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کو حضرت حسین شہادت کے بعد اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کی پیشانی سے بیٹے کی پیشانی، سینے سے بیٹے کا سینہ، لیکن پیروں کے برابر نہیں تھے، پیر گھسٹ رہے تھے، یعنی اپنے باپ سے قد و قامت میں اونچا بیٹا، وہ جسم کو جب آپ لا رہے ہوں گے اور 55 برس کا جو بوڑھا اپنے جوان بیٹوں کو اٹھا لا رہا ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یقین جانیے یہ تمام چیزیں ان کے واسطے مسرت کے سامان ہوتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ اور پھر خواتین کا معاملہ بات میں کہ خواتین کی ردائیں کھینچی گئی۔ کون تھے وہ؟ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہی نہیں، میں اختصار کے ساتھ پہنچ رہا ہوں آگے اس پر کہ جب سر مبارک کو یزید کے پاس لے جایا گیا تو ایسا رکھا نہیں گیا۔ حیات الحیوان میں واقعہ لکھا ہوا ہے، الدمیری نے لکھا ہے کہ نیزے سے سر مبارک کو نکال کر یزید کے قدموں میں پھینکا گیا ہے۔ بتائیے کیسی کیفیت ہے۔ اور اب میں آخری اس پر آ رہا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، حیات الحیوان میں واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ مجھے نام اس وقت اس شخص کا یاد نہیں آ رہا ہے، وہ شاعر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو یہ پوچھتا ہے کہ یا علی مرتضیٰ اللہ آپ سے راضی ہو، کیا بات ہے کہ جب آپ نے فتح مکہ میں غلبہ پایا تھا ان لوگوں پر تو آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ پر غلبہ پایا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا تو انہوں نے خون کی نہریں بہا دی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، یہ جا کے ان کا عرفیت یاد رہ جاتی ہے، حیض بے شاعر کہلاتے تھے وہ، اس کے پاس جا اور اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ سن لے۔ تو وہ رات ہی میں اٹھا، دروازہ کھٹکھٹایا اس شخص کا، باہر آیا، اپنی بات بتایا تو دہا مار کے رونے لگا کہ میں نے ابھی شعر کہے، ابھی رات نہیں گزری ہے، ابھی کسی شخص سے میں ملا نہیں ہوں۔ وہ 2 شعر کا مفہوم سن لیجیے، 3 شعر ہیں۔ پہلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ان پر قبضہ کیا تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور جب انہوں نے ہم پر غلبہ پایا تو ہمارے خون کی نہریں بہا دی۔ اور ایک شعر کا مفہوم ہے کہ یہ بات جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جس برتن میں جو چیز بھری رہتی ہے وہی بات باہر نکلتی ہے، یعنی اگر اس میں دودھ ہے تو دودھ باہر نکلے گا، دودھ چھلکے گا، اور اگر شراب بھری ہوئی ہے تو شراب باہر چھلکے گی۔ تو ان لوگوں میں جو ظلم اور سفاکی ہے، سفاکی انہوں نے کام میں لایا۔ حاضرین رحمکم اللہ، واقعہ دراصل یہ ہے کہ اس کو میں اب ہم لوگوں کے اوپر منطبق کروں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ بتائیے ایک محاسبہ کریں، میں بولنے والا خود بھی محاسبہ کروں اپنا، پہلے کروں آپ لوگوں سے پہلے
کہ میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی قدر کرتا ہوں تو یہ بتائیے کہ میں اپنی نفس پر کتنا قابو رکھتا ہوں۔ انہوں نے اتنا قابو رکھا کہ اللہ کے دین کی خاطر کہیں پناہ نہیں لیا، انہوں نے کعبۃ اللہ میں نہیں رکے بلکہ حج سے محروم رہے کہ میں یہاں رہوں گا تو کعبۃ اللہ کو یہ ناپاک کر دیں گے شہادت سے۔ سمجھے آپ؟ تو آپ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے نفس کو چاہت کو کھجا، اپنے نفس کو تکالیف میں ڈالا، اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ارے بابا ہم تو اپنے نفس یزید کے محکوم رہتے ہیں، اپنے لاڑ چاؤ کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے سکھ کے لیے۔ انتہا یہ ہے کہ کبھی کبھی گناہ کے لیے گناہ کرتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع نہیں ہے۔ نزدیوں اور ان لوگوں کو جانے دیجیے جو مخالفین ہیں حسین، ہم جو حسین سے دوستی رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کس قدر ہے۔ میری بات میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی دلچسپی بظاہر نہ ہو، لیکن کھری کھری جو باتیں ہیں اس کو خدا کے واسطے اپنے تئیں اختیار کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں حفیظ جالندھری کے شعر پر اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں۔